ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج میں آپ لوگوں کو دو واقعے سناتا ہوں، اس سے کچھ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ایک شخص تھا، اس کا نام تھا سلیم، اور وہ شخص جو ہے کہ بہت زیادہ لوگوں میں بہت زیادہ مذاق وغیرہ کرنے والا بندہ تھا، اور لوگوں کو بہت زیادہ پریشان کرتا تھا۔ اپنا مزے میں رہنا، صرف دوسروں کی کھلیاں اڑانا یا دوسروں کی کمیوں کی طرف نظر کرنا، اس طرح کی چیزیں جو ہیں اس کے اندر بہت زیادہ تھیں۔ بس اس طرح کے دوسرے جو ہیں وہ اس سے مزے لیں اور دوسرے کو اس سے ہنسی آئے، ہر شخص کا مذاق اڑانا، چلتے پھرتے کوئی بھی شخص ملے تو اس کو اس کا مذاق اڑانا ہوتا تھا۔ اسی طرح سے ایک مرتبہ جو ہے کہ وہ بار میں گیا اور بار میں بیٹھا ہوا تھا، تو وہاں اپنا خوب جو ہے کہ شور شغف کیا اس نے، اور خوب چلایا بلایا، خوب مزے وزے لیے۔ تو ایسے ہی چل رہا تھا تو اس کے پاس ایک کال آئی اس کے گھر سے، اور گھر سے جس نے کال کی اس نے یہ کہا کہ بھائی آپ کی بیوی کی بہت بری حالت ہے اور وہ اس وقت ہاسپٹل میں ہیں، آپ جلدی سے آ جائیں۔ تو وہ جو سلیم نام کا بندہ تھا، اس نے کہا کہ اس نے اس کو کوئی بہت زیادہ اس چیز کو سیریس نہیں لیا، اور اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، تم ہاسپٹل لے کے جاؤ۔ تو اس نے کہا وہ پھر اس کے بعد پھر اپنا وہی شور و شغف میں وہ جو ہے کہ مشہور ہو گیا، خوب مزے لیے اس نے۔ پھر اس کے بعد اس کے پاس دوبارہ کال آئی، اور پھر اس نے اس بندے نے جس نے کال کی اس نے اس سے دوبارہ کہا کہ بھائی بہت زیادہ سیریس حال ہے، جلدی تشریف لائیں، جلدی آئیں۔ تو اس نے اس کے بعد اس چیز کو سیریس لیا اور کہا کہ اچھا ٹھیک ہے میں آتا ہوں۔ پھر اس کے بعد وہ پہنچتا ہے تو نکل رہا ہوتا ہے وہاں سے، تو وہاں سے راستے میں اس کو ایک بلائنڈ شخص ملتا ہے، آنکھ کا نابینا، کہ وہ شخص ایسے ہی راستے میں بھکاری ہوتا ہے، وہ ایسے ہی گزر رہا ہوتا ہے۔ تو وہ بندہ جو ہے کہ جو سلیم نام کا بندہ تھا، یہ سلیم نام کا بندہ اس کو پیر لگاتا ہے اور اس کو گرا دیتا ہے۔ وہ گر جاتا ہے، جو ضعیف آدمی تھا، جو نابینا شخص تھا، وہ گر جاتا ہے، اور یہ اور اس کے سارے دوست جو ہیں خوب ہنستے ہیں اور خوب مزے لیتے ہوئے ہاسپٹل تک پہنچ جاتے ہیں۔ وہاں پہنچتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس کی بیوی کو، اصل میں اس کی جو بیوی تھی وہ پریگننٹ تھی، تو اس کی بیوی کو ایک لڑکا ہوتا ہے۔ تو ڈاکٹرز جو ہیں وہ اس کو بہت زیادہ خوشخبری دیتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں، آتے ہیں کہ واہ سلیم بھائی بہت بہت مبارک ہو آپ کو ہے کہ ایک لڑکا ہوا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ نابینا ہے۔ اب سلیم کو اس سے بہت زیادہ جو ہے کہ دشواری ہوئی، اور اس کو بہت ایک اعتبار سے اس بچے سے نفرت ہو گئی سلیم کو، اور مطلب کہ اس کو نہ فوری طور پہ کیا یاد آیا، اس کو فوری طور پہ وہ چیز یاد آئی جو اس نے کیا تھا، کہ ایک نابینا شخص کو اس نے پیر لگایا تھا درمیان میں اور جو ہے کہ اس کو گرا دیا تھا۔ تو اس کو فوری طور پہ یہ چیز سمجھ آئی کہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ چیز کیا ہے، یہ سزا ملی ہے مجھے، اور اس کو اس وجہ سے اس بچے سے نفرت ہو گئی۔ اور بعد میں جب وہ بچہ چلنے کے لائق ہوا تو پتہ چلا کہ وہ بچہ جو ہے چل بھی نہیں سکتا ہے، یعنی کھڑا بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ بعد میں وہ صحیح ہوا لیکن کھڑا بھی نہیں ہو سکتا، یہ چیز اس کو یہ پریشانی پیدا ہوئی۔ تو وہ بندہ کہتا ہے کہ اس کو اور زیادہ اس سے نفرت پیدا ہو گئی، اور زیادہ اس کو پریشانی پیدا ہو گئی اس سے آگے چلنے کے بعد۔ لیکن جو اس کی ماں تھی، اس کے بعد جو ہے کہ اس کے 2 لڑکے اور ہوئے، تو ان 2 لڑکوں سے تو سلیم جو ہے کہ بہت زیادہ محبت کرتا تھا، ان کو ہر طرح سے گھومنا پھرنا اور تمام طرح کی چیزیں جو ہے کہ مہیا کرتا تھا۔ لیکن اس کو جو اس کا پہلا بیٹا تھا جس کا نام رشید تھا، اس سے اس کو ہمیشہ نفرت ہی رہی، اور ہمیشہ وہ اس کو سزا ہی سمجھتا تھا کہ یہ میرے لیے سزا ہے، اور بہت بری نظروں سے دیکھتا تھا۔ لیکن اس کی ماں جو تھی وہ اس کو بہت زیادہ مانتی تھی، رشید نام کا جو بچہ تھا، پہلا بچہ، اس کو بہت زیادہ مانتی تھی، اور ماننے کی وجہ سے اس نے قرآن پاک بہت پڑھایا، نماز وغیرہ کی ترکیبیں سکھائیں، سب کچھ اس نے بتایا، ساری جو چیزیں نیکی کی چیزیں تھیں سب اس نے اس کو بتایا، اس کی ماں نے۔ وہ بچہ جب ایک دن بڑا ہوا تو اپنے والد سے، سلیم سے، اس چھوٹے سے بچے نے، رشید نے جو ہے کہ کہا کہ ابو چلیے مسجد چلتے ہیں۔ تو اس کے ابو کو بڑی حیرت ہوئی، بہت عجیب لگا کہ یار میں تو آج تک مسجد گیا نہیں، اور یہ جبکہ اس کی آنکھ بھی نہیں ہے، بلائنڈ ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو مسجد کا راستہ پتہ ہے۔ اس کو بہت تعجب ہوا، اور اس کے بعد جو ہے کہ وہ اس کو لے کے چلا اور مسجد میں لے جا کے بیٹھ گئے دونوں کے دونوں۔ تو اس وقت
جو اس کا بچہ تھا رشید، اس نے کہا اپنے ابو سے کہ ابو قرآن پاک لائیے اور اس میں سورہ کہف کھولیے. تو وہ جو ہے حیرت میں پہلے سے ہی ڈوبا ہوا تھا. وہ جو شخص کا اس بچے کا جو باپ تھا سلیم، وہ پہلے سے ہی حیرت میں ڈوبا ہوا تھا کہ یار میں تو آج تک جو ہے کہ مسجد نہیں آیا، میں تو آج تک جو ہے کہ قرآن پاک میں نے نہیں کھولا، لیکن یہ بچہ بلائنڈ ہونے کے باوجود مسجد کا راستہ بھی جانتا ہے، مسجد میں آ کے قرآن پاک یاد ہے اس کو اور قرآن پاک بھی پڑھتا ہے. تو اس کو بہت عجیب پریشانی ہوئی، بہت عجیب اس کو برا لگا، بہت نادم و شرمندہ ہوا. تو اس کے بعد جو ہے کہ وہ سورہ کہف کھول کے اس نے اس کو پڑھنے کو کہا اور پھر وہ پڑھنے لگا. تو پھر سلیم بیان کرتا ہے کہ وہ دن اور اس کے بعد کا دن کہ میں اس سے بہت زیادہ محبت کرنے لگا، اور کوئی بھی دن ایسا نہیں گزرتا تھا جس میں 5 وقت کی نماز نہ پڑھتا ہوں اور قرآن پاک نہ پڑھتا ہوں. اس کے بعد میں بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف مائل ہو گیا. لیکن اچانک سے میرے بزنس کا کام آیا اور میں باہر چلا گیا، اور جب بھی میں کال کرتا گھر پہ تو میں اپنی بیوی سے پوچھتا کہ رشید ٹھیک ہے یا اس کے حالت کے بارے میں معلوم کرتا. پھر 1 مہینے کے بعد جب میں گھر آیا تو مجھے وہ بچہ نظر نہیں آیا، میرا وہ بچہ نظر نہیں آیا. تو میں نے اپنے بچوں سے پوچھا کہ وہ کہاں ہے، اپنی بیوی سے پوچھا کہ رشید کہاں ہے. تو انہوں نے بتایا کہ وہ تو جنت چلا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس چلا گیا، اس کی وفات ہو گئی. اب جو تکلیف ہوئی اس باپ کو، اب جو احساس ہوا اس باپ کو، پھر وہ اتنا رویا. اس کے بعد یہ کہا کہ اللہ آپ نے اس بچے کے ذریعے سے، میرے اس بچے کے ذریعے سے مجھے دین کی طرف پھیر دیا، آپ نے اس بچے کے ذریعے سے مجھے نیکی کی طرف لگا دیا. اگرچہ وہ آپ کی امانت تھی، آپ نے واپس لے لیا، لیکن اصل جو میں لگا ہوں وہ اس بچے کی وجہ سے لگا ہوں. یہ اگر آپ اپنی زندگیوں میں دیکھنا چاہیں تو یہ رشید کون تھا؟ یہ رشید ہمارے لیے وہ پرابلمز ہیں، وہ پریشانیاں ہیں، وہ تکلیفیں ہیں جو ہمیں آتی ہیں تو ہم اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں، ہم اس سے پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اصل اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کے ذریعے سے، اس پریشانی کے ذریعے سے، اس تکلیف کے ذریعے سے ہمیں ایک دوسرا راہ دکھانا چاہتا ہے، ہمیں ایک بہترین زندگی دکھانا چاہتا ہے. فوراً جو ہے کہ پریشان نہ ہو جائیں، فوراً مایوس نہ ہو جائیں، فوراً جو ہے کہ اپنی حالت میں یہ نہ سمجھنے لگیں کہ اب تو میں کچھ کر ہی نہیں سکتا، بلکہ وہی جو چیز ہے اسی کے ذریعے سے آپ زندگی میں آگے بڑھیں گے. اسی کے ذریعے سے وہ ایک ایسا راستہ ہے کہ جب آپ اگر اس کو پکڑیں گے تو اس پریشانی کو جیسے ہی آپ پار کریں گے تو آپ کی زندگی میں خوشحالی ہوگی. یہ پریشانیاں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں صرف اس وقت پیدا ہوتی ہے کہ جب ہمارے اگل بغل ایسے لوگ ہوتے ہیں جو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ارے تمہارے بس کا کچھ نہیں، ارے تم کچھ نہیں کر سکتے. میں اس پہ آپ کو ایک واقعہ سناؤں کہ 2 بچے تھے چھوٹے، ایک 6 سال کی عمر کا اور ایک 12 سال کی عمر کا. دونوں بھائی تھے، دونوں میں بہت محبت تھی، کھاتے ایک ساتھ تھے، کھیلتے ایک ساتھ تھے. تو ایک مرتبہ وہ کھیلتے جو ہے کہ ایک کنویں کے پاس پہنچے. تو اس میں جو بڑا والا بھائی تھا 12 سال کی عمر کا، وہ بچہ جو ہے کنویں میں گر گیا. تو جو 6 سال کا عمر کا جو بھائی تھا وہ بہت پینک ہو گیا اور بہت زیادہ اس کو پریشانی ہوئی کہ بھائی جو ہے کہ کنویں میں گر گیا. تو اس نے آواز دی لوگوں کو، لیکن کوئی وہاں پہنچ نہ سکا. تو اس کو ایک رسی ملی اور اس رسی کے ذریعے سے اس نے اس بچے کو جو ہے کھینچ لیا. وہ اپنے بڑے والے بھائی کو، 12 سال کا جو بھائی تھا اس کا، وہ 6 سال کا بچہ 12 سال کے لڑکے کو، یعنی اپنے بڑے بھائی کو جو ہے کہ رسی کے ذریعے سے رسی پھینکی اور اس نے رسی کو پکڑا اور دھیرے دھیرے کوشش کرتے جو ہے کہ اس نے اس کو کھینچ لیا اور وہ اوپر وہ آ گیا، کنویں سے باہر نکل گیا وہ بچہ. اب اس کو اتنی خوشی ہوئی، یہ خود اتنا زیادہ جو ہے کہ اتنا خوش ہوئے کہ یار میں نے ایسا کر لیا. وہ بچہ خود کہ یار میں نے ایسا کر لیا. اس کے بعد وہ پورے گاؤں میں ہر ایک شخص سے یہ کہتا پھر رہا تھا کہ آج تو میں نے اپنے بھائی کو اٹھا لیا، آج تو میں نے اپنے بھائی کو کنویں سے نکال لیا ایک رسی کے ذریعے سے. میں نے اتنا بڑا کام کر لیا. لیکن کوئی اس کا یقین نہیں کرتا تھا، کوئی بندہ اس کا یقین نہیں کرتا تھا. تو ایک ضعیف العمر شخص تھے، بوڑھے شخص تھے، ایک بزرگ شخص تھے، انہوں نے اس کا یقین کیا اور کہا کہ ہاں ایسا کر سکتا ہے، اس نے نکال لیا ہوگا. تو لوگ جو تھے، جو گاؤں کے دوسرے لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ آپ کو کیسے یقین کہ اس نے ایسا کیا ہوگا. تو وہ ضعیف شخص جو تھے انہوں نے کہا کہ بھائی یہ کہہ رہا ہے کہ رسی اس نے ڈالی اور پکڑ کے نکال لیا. تو کہہ رہا ہے یہ تو صرف گپ ہے، ایک کہنے والی بات ہے اور کچھ نہیں ہے. لیکن اس نے ایسا نہیں کر سکتا ہے. 6 سال کا بچہ، ایسا ہو سکتا ہے کہ 12 سال کا بچہ جو ہے اس نے 6 سال کے بچے کو نکالا، لیکن 6 سال کا بچہ 12 سال کے بچے کو کنویں سے نکال لے، ایسا ممکن نہیں ہے. تو اس وقت ان کا جواب دیکھیے، وہ جو ضعیف شخص تھے انہوں نے جواب دیا کہ جس وقت وہ نکال رہا تھا اس وقت وہاں اس کے اگل بغل میں کوئی ایسا شخص نہیں تھا، اس کے ارد گرد کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو اس سے یہ کہے کہ تم ایسا نہیں کر سکتے ہو.
یا تمہارے بس کا ایسا نہیں ہے، تم ایسا نہیں کر پاؤ گے، یہ کہنے والا کوئی نہیں تھا، بلکہ خود وہ شخص، خود وہ بچہ بھی وہاں موجود نہیں تھا اس بات کے لیے کہ بھائی تم ایسا نہیں کر پاؤ گے، تمہارے بس کا نہیں ہے یہ، بلکہ وہ بس محنت کرتے جا رہا تھا۔ جب اس نے محنت کیا اور بغیر کچھ سوچے سمجھے وہ اس چیز کی طرف لگا رہا، ادھر ادھر کی چیزوں کو ہوا نہ دی اس نے، تو اس نے وہ چیز میں، اس چیز میں کامیابی حاصل کر لی۔ تو یہی ہے، اپنے کو کانفیڈنٹ بنائے، اپنے کو کانفیڈنٹ بنائے، جہاں تک ہو سکے اس چیز کا یقین رہے کہ ہاں ہم کر لیں گے انشاءاللہ۔ تو اس وقت ہماری جو پریشانیاں ہیں، جو پرابلمس ہیں، وہ سب کی سب ختم ہو جائیں گی، اور انشاءاللہ ہم اپنی زندگی میں ایک اچھی خاصی سکسیس جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اصل جو ہے ہمارے دلوں میں عمل کی توفیق پیدا فرما دے، ورنہ کہنے سننے کے لیے تو بہت ساری چیزیں ہیں، کہتے ہیں نا سننا چاہو تو کہنے والی ہزار باتیں، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اصل جو ہے کہ ہمارے اندر وہ جذبہ پیدا کر دے جو ہمیں ہر کچھ بھی کر گزرنے کے جو ہے کہ ہمارے اندر وہ جذبہ پیدا ہو جائے۔ باقی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔